مفتی صاحب سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، اس کا تعارف اور پھر اس کی جو آیت 76 سے 82 تک، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس کا عروج اور شوکت اور پھر اس کا زوال، اور جو ہماری سرمایہ دارانہ ذہنیت اور آج کے دور میں اس سے کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی اس پر ضرور بات کریں، مفتی صاحب سے بھی چاہوں گا، لیکن ابتدائی اور تمہیدی گفتگو آپ فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سورہ قصص کا تعارف پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا نام قصص اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف قصوں کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کی امی جان کو یہ وحی فرمائی، اس وحی سے مراد تھا کہ ان کو القاء یا الہام فرمایا کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف میں مبتلا ہو جائیں تو آپ نے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان کو لوٹا کے بھی آپ کے پاس لائیں گے اور اپنے رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ اس سے جو عقیدہ اسلام نکلتا ہے وہ بڑی توجہ کا طلبگار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے حالات کا علم رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب اکبر الآبادی نے طنز کی تھی اس حالات پر، جب وہ بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو مار دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جتنی تفصیل سورۃ قصص میں بیان ہوئی ہے، اتنا ذکر کہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس چیز کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، چاہے ان کی عمریں کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ قارون جو ہے یہ بھی آپ کی قوم میں سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ، لیکن ریبلٹ تھا، باغی تھا۔ باغی اور سرکش کیوں تھا؟ اگر اس کی ماضی پڑھیں تو یہ ماضی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرتا تھا، آپ کے مصاحبین میں سے تھا۔ جی، جو پیسہ آتا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، تو بغاوت آتی گئی، خود سری آتی گئی۔ اور مفسرین نے یہ بات بڑی ہی واضح کر کے لکھی ہے کہ کسی سے بغاوت صرف اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ اس سے حسد آ جاتا ہے کہ بھئی پیسہ میرے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے نائب بن گئے، ان کو بھی نبوت مل گئی، حالانکہ مالی وسائل تو میرے پاس سارا کچھ تو میرے پاس تو میں کیوں خالی رہ گیا؟ تو حسد ہے۔ جو حدیث مبارک ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72، تو 72 کے جو اعداد ہیں ان کو اگر دیکھ لیں تو حسد کے اعداد بھی 72 بنتے، 4 اور 60 اور 8، یہ 72 کے اعداد بتاتے ہیں کہ اسلام سے باہر وہی ہوا جس نے حسد کیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے حسد کیا تو وہ بھی باغیوں میں شمار ہوا۔ پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اس سے زکوٰۃ لیں۔ جب زکوٰۃ لینے کی باری آئی تو کہنے لگا میں کیوں زکوٰۃ دوں، یہ تو میرا مال ہے، اور یہ جو سارا کمال مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا۔ یعنی یہ الزام بھی آ گیا اسے، جی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کاری ایسے نہیں ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے اپنے فضل سے عنایت فرماتا ہے۔ اب جب اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا اور اس نے زکوٰۃ دینے کے بارے میں پوچھا کتنی دوں، تو کہا 40% دینی، بہت بڑی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اس کا بوجھ کئی جانور اٹھایا کرتے تھے۔ اب جب 40% دینی تھی تو آدھا تو اس کا خزانہ زکوٰۃ میں چلا جانا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں اتنی نہیں دے سکتا، پھر اس کی کمی کی، آپ نے فرمایا 100 میں سے 1% دے دو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 1000 میں سے 1% کی بھی بات ہوئی، لیکن وہ نہیں مانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں قوم کو یہ بتاؤں گا کہ آپ میرا مال لینے کے لیے سارا کچھ کرتے۔ تو اللہ نے اس کو جو زمین میں غرق کیا مال سمیت، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تہمت بچائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پہ تہمت نہیں لگنے دیتا، اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی عزتوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، بھی مریم سلام اللہ علیہا دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے واقعات